अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरे नए चैनल उर्दू ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर मौजूद दिलचस्प ऑडियो बुक से लुत्फ़अंदोज़ हों। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एपिसोड 80। रेशम ने तमाम अखबारात को जो इधर उधर फैले हुए थे समेट कर एक जगह रख दिया था। मैंने वक्त गुजारी के अलावा खुद को मुल्क और दुनिया के हालात से बाखबर करने के लिए उन्हें तारीख की तरतीब से देखना शुरू किया। ज़्यादा खबरों का ताल्लुक मुल्क के सियासी हालात में आने वाली तब्दीली से था। मैंने पुराने अखबारात को खंगाला तो एक और खबर नज़र में आई। पुलिस के ज़ेरे एहतमाम होने वाली किसी तकरीब में लाहौर के एक DIG ने जुए, मंशियात और फहाशी के अड्डे चलाने वालों के खिलाफ कामयाब मुहिम चलाने पर इनामात दिए थे। ये इनामात मुख्तलिफ थानों के इंचार्जों को नादिर शाह की तरफ से दिए गए थे। नादिर शाह का हवाला फिर मशहूर ताजिर और इंटरनेशनल इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर के तौर पर दिया गया। उसी अखबार में मुझे कॉलम भी नज़र आया। ये नादिर शाह की फलाही और समाजी खिदमात के हवालों से पुर था। मुझे पता चला कि नादिर शाह मुस्तहक नादार तलबा को वज़ाइफ देता है, एक ओल्ड होम और यतीम खाना चला रहा है और बेआसरा ख़वातीन के लिए फलाही मरकज़ कायम कर चुका है, जहां उन्हें मुफ्त रहाइश के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ना जाने किस किस ने उस पैकर इंसानियत से दरख्वास्त की थी कि वो आने वाले इंतखाबात में मुल्क कौम की फलाह के लिए हिस्सा ले और अपनी आज़ाद हैसियत में कामयाब होकर अपने फलाही मिशन को आगे बढ़ाए। हवाला नामुकम्मल था और तस्वीर एक भी नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया, क्या ये वही नादिर शाह हो सकता है? जराइम पेशा अफराद, मंशियात फरोश, पुलिस, ये सब उसको नेक नाम बना के पेश करने में मुआविन हो सकते थे, उसे सियासी क़ुव्वत हासिल करने में मदद दे सकते थे। शायद अब मुझे अखबार से इतना लाताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए, मैंने सोचा और फिर आज का अखबार उठाया। उसमें मेरे लिए ज़्यादा सनसनीखेज़ मवाद मौजूद था। एक खबर ये थी कि बिल्डर और ठेकेदार सिकंदर डाकुओं के हमले में ज़ख्मी। खबर के मुताबिक ढाटे बांधे हुए 8 से 10 डाकुओं ने उनके घर पर हमला किया। मुहाफ़िज़ों से फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हुआ और ख़ुद सिकंदर को भी ज़ख्म आए। पुलिस तफ्तीश कर रही है। यकीनी तौर पर यह खबर मुराद के बाप के बारे में थी जो बज़ाहिर नामुकम्मल थी। ना किसी डाकू का नाम था और ना ये कि वो कुछ लूट कर ले जाने में कामयाब हुए या नहीं। मेरा शुबा पीर साईं की तरफ गया। क्या ये उसके जानेसार मुरीद हो सकते हैं जिनके हमले का मकसद उस घर से मुराद को और मुराद के साथ रोजीना को बरामद कराना था? पीर साईं को शक होगा कि उन्हें वहीं छुपा के रखा गया होगा। अगर वो मिल जाते तो वहीं मार दिए जाते। मुराद का बाप अपने बेटे की पुश्त पनाही कर रहा था और बेवकूफ़ नहीं था। वो इस हमले की तवक्को रखता था और मुकाबले के लिए भी तैयार था। रात को रेशम ने कई बार पूछा कि किस सोच में गुम हो, मगर मैंने उसे टाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग मुस्तकबिल के लिए राह मुतय्यन करा था और वो राह यही थी जिस पर मैं गामजन था। चौधरी की हवेली से पीर की हवेली तक पहुंचना एक हादसे का नतीजा था। यह हादसा पेश ना आता तो मैं नौरीन के साथ ना जाने कहाँ होता। दरमियान में चौधरी अनवर या शाहीना बिजली के 2 तारों की तरह थे। मुस्बत और मनफी मिलते हैं तो रोशनी और तवानाई हासिल होती है। मैंने अनवर से भी बहुत कुछ सीखा था और शाहीना से भी। उन दोनों की वजह से मैंने ताकत हासिल की थी। अनवर ने दोस्ती के नाम पर मुझे मुकाबले की ताकत दी और शाहीना ने मोहब्बत के नाम पर। मुझे अपने मुस्तकबिल का रास्ता भी तकदीर के खुफिया हाथ का तराशा हुआ लगता था। आखिर मैं मुल्तान क्यों पहुंचा? मैं लाहौर या पेशावर और कराची की तरफ क्यों नहीं गया? और इतने बड़े लाखों की आबादी वाले शहर में जहां हजारों छोटे बड़े घर हैं, मुझे सिर्फ एक रात के लिए मेरे कदम उस घर की तरफ क्यों ले गए जो मेरे बदतरीन दुश्मन का ठिकाना था? शायद मुझे याद दिलाने के लिए कि मुझ पर लहू का कर्ज बाकी है। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे जो वक्त के उसी संगम से शुरू होते थे। यहाँ से मैं नौरीन की तलाश में उस मकाम तक भी पहुंच सकता था जहां से नौरीन ने फातिमा बन के नामालूम सिंध में सफ़र का आगाज़ किया था। दूसरा रास्ता नादिर शाह तक ले जाता था। उसकी फैमिली कहीं बाहर थी, लंदन में या अमेरिका में, मगर वो पाकिस्तान आते रहते थे। जब वो आते होंगे तो नादिर शाह भी आता होगा। मुझे अखबारात की खबरों से किसी नादिर शाह के नाम के समाजी कारकुन, ताजिर, इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, इंसानी फलाह के नए अलमबरदार का भी इल्म हुआ था। ये पता चला जा सकता था कि क्या ये वही नादिर शाह है जिसने मेरे भाई का कत्ल किया और अपने जुर्म की सज़ा में मुझे तख्तादार पे खड़ा कर दिया था। पुलिस और खुद नादिर शाह के सुराग लगाने वाले कुत्ते आज तक उस फरीदुद्दीन का सुराग नहीं लगा सके जो डाकुओं के साथ जेल से निकल भागा था। वो कैसे सोच सकते थे कि फरीदुद्दीन अचानक फरिश्ता अजल बन के नमूदार होगा किसी ऐसी जगह, ऐसे वक्त में जब ख्याल और तसव्वुर में भी ना हो कि जिंदगी का आखिरी लम्हा आन पहुंचा। मुझे उसकी तलाश में भटकने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ उसकी वापसी का इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं यहाँ रूपोश भी रह सकता हूँ और महफूज भी, एक नए नाम और नई शनाख्त का नकाब और सही। बज़ाहिर हाजरा बेगम का घर मुझे बेहतरीन पनाह फराम कर सकता था, मुझे भी और रेशम को भी। सुबह मैंने रेशम को अपने फैसले से मुत्तला कर दिया। हम फिलहाल कहीं नहीं जा रहे। उसने मेरे फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। हाँ ठीक है, ज़रूरत भी क्या है भटकने की।
میں نے کہا فی الحال کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ ہاں، باقی تم سمجھا دو۔ نہ میں نورین کی تلاش سے طائب ہوا ہوں اور نہ نادر شاہ سے انتقام کی خواہش سے۔ ریشم کا چہرہ اتر گیا۔ میں سمجھی، لیکن بھائی… وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ وہ پورا ہفتہ میں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے میں گزارا۔ ایک مقصد تھا حاجرہ بیگم کو اپنی وفاداری اور بے ضرر ہونے کا یقین دلانا۔ وہ اکیلی عورت ہر بار نئے ملازموں سے توقعات وابستہ کر لیتی ہوگی، مگر جب اپنی اولاد بڑھاپے میں سہارا نہ دے پائی تو پھر غیروں سے کیا توقع؟ میں چاہتا تھا کہ یہ رشتے دو طرفہ بنیادوں پر چلتے رہیں تو وقت کے ساتھ مالک اور ملازم کے فرق کا احساس نہ رہے۔ ریشم اسے اپنے گھر کی طرح اور حاجرہ بیگم کو اپنی ماں کی جگہ سمجھنے لگے۔ اس کی زندگی میں محبت کا یہ خانہ ہمیشہ سے خالی تھا۔ ایسی ضرورت حاجرہ بیگم کی تھی، ان کی بیٹی نہیں تھی۔ وہ ریشم کو خادمہ نہیں بیٹی کی جگہ دے سکے تو یہ گھر ریشم کا ہو سکتا تھا، اور میں اس کی طرف سے بے فکر ہو کے کہیں بھی جا سکتا تھا۔ اس ایک ہفتے میں میری بڑھ جانے والی شیو نے باقاعدہ خشخشی داڑھی کی شکل اختیار کر لی اور میں نے ایک باربر سے اس کو بنوایا۔ حاجرہ بیگم نے کسی تجسس یا حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ پوچھتی تو میرا جواب یہی ہوتا کہ نیک کام کی توفیق جب ملے تو غنیمت ہے۔ اس تبدیلی نے مجھے بہت اعتماد دیا۔ میں نے ریشم سے پوچھا تو اس نے بڑے وثوق سے کہا کہ میرا چہرہ ایک نظر میں پہچانا نہیں جا سکتا۔ خود میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اطمینان حاصل کیا۔ میں ایک بار حاجرہ بیگم کو گاڑی میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسپتال تھا جہاں حاجرہ بیگم کا نام سب جانتے تھے۔ رجسٹریشن کاؤنٹر سے ڈاکٹر کی معاون نرس تک سب نے ان کو بہت احترام دیا اور میں ان کو سہارا دے کر چلنے میں مدد کرتا رہا۔ وہاں دیگر مریض اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ نرس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ ہیں، اور ڈاکٹر نے انہیں اسی طرح ریسیو کیا۔ ان کا چیک اپ بہت رسمی اور مختصر سا تھا۔ ڈاکٹر مسکرا کے بولا، ونڈرفل آنٹی، آپ اچھا خیال رکھتی ہیں اپنا، بس ایسے خوش و خرم رہیے تو 100 سال کی گارنٹی ہے۔ ویسے یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ، باڈی گارڈ، ہیلپر اور ڈرائیور جب تک ہے۔ ڈاکٹر ایک دم اٹھا، میں بھی آیا 2 منٹ میں۔ باہر جاتے ہوئے اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ چند سیکنڈ بعد میں نے حاجرہ بیگم سے کہا، میں نے شاید گاڑی لاک نہیں کی، دیکھ لوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کاؤنٹر پر روک لیا۔ دیکھو، کیا نام ہے تمہارا؟ خاور سلیم۔ حاجرہ آنٹی کا دل کافی کمزور ہے اور ناقابل اعتبار۔ یہ عمر کا تقاضا ہے، تمام اعضاء کی کارکردگی صفر کی جانب جا رہی ہے۔ ہر وقت ان کا خیال رکھو اور گرنے سے بچاؤ، ورنہ ہپ بون ٹوٹ گئی تو پھر یہ نہیں اٹھیں گی۔ جیسے ابھی لائے تھے تم، ایسے وہ گر سکتی ہیں۔ ویل چیئر استعمال کرنی چاہیے انہیں، اور ان کی دوا تو ایک ہی ہے، لیکن فوڈ سپلیمنٹ بھی ضروری ہے۔ کیلشیم اور CD3 کا انجیکشن دے دوں گا، ان کو وہ پلا دینا، بس وہ پیے جا سکتے ہیں۔ سوپ غذا میں رکھو، چکن اور ویجیٹیبل۔ میں صرف سر ہلاتا رہا۔ وہ واپس کمرے میں جاتے جاتے چند سیکنڈ کے لیے رکا۔ اگر کسی دن وہ رات کو ٹھیک سوئیں اور صبح نہ اٹھے تو حیران و پریشان مت ہونا، بس مجھے فون کر دینا۔ میں کچھ دیر ہکا بکا کھڑا رہا۔ بہت سے پروفیشنل انداز میں اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ بڑی بی کی عمر کے دن پورے ہوئے، اب انہیں جانا ہے تو ان کا جانا کو روک نہیں سکتا، بس جب تک جی رہی ہیں خیال رکھو۔ میں کچھ دیر بعد اندر گیا تو ڈاکٹر ان سے کہہ رہا تھا کہ ویل چیئر استعمال کریں، آپ کے لیے جو مناسب ہوگی میں منگوا لوں گا، آپ کا شوفر لے جائے۔ وہ کچھ اداس ہو گئی، یعنی اب ٹانکوں کا کوئی مصرف نہیں رہا؟ ڈاکٹر نے کہا، یہ آپ کو باہر لے جائے گا کسی پارک میں، وہاں تھوڑا بہت چلے، ابھی تو آپ اپنے کمرے میں بند ہے۔ اب ریشم رات کو دوسرے کمرے میں سونے لگی تھی۔ حاجرہ بیگم کو کھانا کھلا کے وہ میرے پاس آ گئی۔ آج اس نے اپنے لیے الگ کھانا بنایا تھا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا۔ ہم تو پھنس گئے ریشم، کسی دن ان کے سامنے بھی ریشم کہہ دو گے، نور کہا کرو۔ نہ ہم یہاں مستقل رہ سکتے ہیں، نہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، کریں گے بھی ہم اور بھریں گے بھی ہم۔ الزام سے ڈرتے ہو؟ جواب دہی سے ڈرتا ہوں، پتہ نہیں کون کیا سمجھے اور کیا کہے۔ خامخواہ کے شک کا اظہار بھی کر دیا کسی نے تو مشکل ہو جائے گی، اور کسی کا تو پتہ نہیں دور کے رشتہ دار ہیں یا نہیں، مگر وارث تو ہے نا۔ ابھی سے اتنی دور کی مت سوچو، اللہ ہے بچانے والا جو سب دیکھ رہا ہے اور نیتوں کا حال بھی جانتا ہے۔ ابھی کہاں جانا ہے ہمیں ویسے بھی؟ تم جانے کا سوچ رہے ہوگے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ جواب ہاں میں تھا، اور یہ بات ریشم جانتی تھی۔ جب وہ سونے چلی گئی تو لائٹ آف کر کے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی، مگر اندھیرے میں اس سوال کی بازگشت موجود رہی جس کا میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ میں جانے کا کیوں نہ سوچتا؟ نہ میں نادر شاہ کو تباہ کر دینے، مٹا دینے کی خواہش چھوڑ سکتا تھا، اور نہ نورین کو پانے کی۔ دونوں متضاد جذبات پر میری عقل کا کوئی اختیار نہ تھا، پھر میں کیسے نہ جاتا؟
रात ना जाने किस वक्त मेरी आंख लगी। सुबह मुझे हाजरा बेगम ने नाश्ते के बाद तलब कर लिया। डॉक्टर ने उनको फ़ोन करके कहा था कि आपके लिए व्हील चेयर आ गई है, ड्राइवर को भेजकर मंगवा लें। हाजरा बेगम ने मुझसे कहा, ये 5,000 का चेक है। मैंने बैंक में कॉल कर दिया है, बैंक से अस्पताल चले जाओ, डॉक्टर को 3,500 देने हैं और व्हील चेयर लेकर आनी है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब एम्बुलेंस से व्हील चेयर भिजवा देते और आप कीमत का चेक दे देती। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। अरे ऐसे पूरी बात सुने बगैर कहाँ मुंह उठा के चल पड़े, लाओगे कैसे व्हील चेयर? टैक्सी या तांगे में? ये गाड़ी की चाबी लो, व्हील चेयर इसमें ले आना। मैं सर हिला के जी अच्छा कहने के सिवा और क्या कह सकता था। अब हम एक मामूल पर कारबंद थे। मैं हर रोज बैंक जाकर 1,000 रुपए लाता था और घर का सौदा। अखबार से रोज पढ़ने को मिलता था, लाहौर कराची से शाया होता था और उसमें मुल्क के दीगर अजला के लिए एक सफ़ा था। जाहिर है उसमें गैर अहम खबरों को जगह नहीं मिलती थी। मैं बाजार से मुल्तान का एक अखबार लाने लगा जो उर्दू में शाया होता था। उसमें मुल्तान और गिरदोनवा की खुसूसन जराइम और वारदातों की खबरें ज़्यादा मिलती थीं। दोपहर के खाने के बाद हाजरा बेगम आराम करती तो रेशम को फरागत मिलती थी। हाजरा बेगम की नींद रात में डिस्टर्ब होती थी। वो जवानी की नींद याद करती थी कि सूरज सर पर आ जाता था मगर पता नहीं चलता था। रात को उन्हें सीधा लेटने से सांस चढ़ती थी। वो तकिया ऊंचा रखती थी और कम से कम 3 बार बाथरूम जाने के लिए उठती थी। उनके साथ रेशम का रहना जरूरी था कि वो कहीं गिर ना जाए। दिन में कभी रेशम भी रात की नींद पूरी करती थी, वरना हम बातें करते रहते थे। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैंने पूछा, तुम्हें अनवर याद नहीं आता? उसका चेहरा मुतगैर हो गया। उसने कुछ देर बाद सर हिलाया। आता है। वो शुरू से तो ऐसा नहीं था। वो सचमुच मुझसे शादी करना चाहता था, फिर ना जाने क्या हुआ, कैसे बदल गया। बदला भी नहीं, बस 2 हिस्सों में बट गया, जायदाद और मोहब्बत में। बीच में रोजीना आ गई। हाँ भाई, वो जो उसके बड़े थे ना, जो खानदानी शराफत और बरतरी का झंडा ऊंचा रखना चाहते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती रोजीना को भी उसकी ज़िंदगी में डाल दिया। एक सौदा किया कि चलो उस कमज़ात लड़की को भी रखो, मगर दूसरे दर्जे पर, और वो जलील आदमी मान गया। मोहब्बत को जागीर पर तरजीह ना दे सका। मुझे कायल करता रहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं उसी माहौल में पली बड़ी थी। मुझे मालूम था कि ख़ानदानी और गैर ख़ानदानी बीवी ना कभी बराबर थी और ना होगी। कुछ अरसे बाद मेरी हैसियत 2 कौड़ी की हो जाती। हुक्म रोजीना का चलता और वो मुझे किस तरह जलील करती, कितना ख्वार करती, मुझे अंदाज़ा था। मगर ये हुआ तो नहीं ना। मगर तुमने क्या देखा नहीं, अनवर कितना बदल चुका था। उसके खून में शामिल खानदान और जागीर का गुरूर उसकी तालीम पर भी गालिब आ गया था। यही अनवर था जो कहता था कि ज़मीन हारियों को दे दो। वो गुलाम नहीं, इंसान है। अब उसका रवैया देखो। खुदा ने अच्छा सबक दिया है। रोजीना कैसा उसके मुंह पर थूक कर गई है। लानत तुम्हारी जागीर और उस इज्जत पर। तुम खुश हो संजाम पर, वो अनवर की बेइज्जती पर? खुश? पता नहीं खुशी किसे कहते हैं। खुशी वो थी जो मुझे थोड़े दिन मिली थी, जब उसने मुझसे वाकई मोहब्बत की थी, किसी मजबूरी के बगैर। और तुम, क्या वाकई उसकी मोहब्बत की जगह तुम्हारे दिल में नफरत आ गई है? कहना क्या चाहते हो तुम? फर्ज करो अगर वो आ जाए तुम्हें मनाने, हाथ जोड़ के तुम्हारे पांव पड़ जाए, अपनी गलती मान ले, तो क्या तुम उसे माफ करके उसके साथ चली जाओगी? वो उठ खड़ी हुई। ऐसी बातें फर्ज मत किया करो भाई जो नामुमकिन है। वो अपना शिमला नीचा नहीं होने देगा। मेरी जैसी बेहैसियत लड़कियों से बहुत मिलेंगी जो उसकी ख्वाहिश के सामने सर झुका देंगी, पर उसका सर नहीं झुकेगा कभी। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रहा। क्या मतलब? वो गुस्से से बोली, दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं होता। अगर वो आ गया तो तुम इनकार नहीं कर सकोगी। हाँ, वो ड्रामा कर सकता है किसी के कहने पर। अब रोजीना नहीं तो वापस रेशम की तरफ जाकर देखो। शाहीना जैसी चालाक औरत उसे पट्टी पढ़ा सकती है। ज़मीर की बात मत सुनो, खानदान देखो अपना। आखिर तुम सभी ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाते रहे हो। मगर भाई, मैं इस ड्रामे से निकल गई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। और आइंदा मुझसे अनवर के मामले में बात मत करना, वरना मैं समझूंगी कि तुम भी अब मुझसे जान छुड़ाने के लिए बहाने की तलाश में हो। वो एहतिजाजी अंदाज में वॉकआउट कर गई। हर शाम में हाजरा बेगम की व्हीलचेयर को फोल्ड करके गाड़ी में रखता था और फिर उन्हें गाड़ी में आगे बिठाता था। रेशम पीछे रहती और हम कैंट पार्क जाते थे। एक बार उन्होंने पार्क जाने से पहले बाजार जाने की ख्वाहिश जाहिर की और हमने पहले आइसक्रीम खाई। फिर उन्होंने रेशम के लिए कपड़े खरीदे, उसके इनकार के बावजूद। दूसरी मरतबा वापसी पर वो पहले बाजार जाने पर मुसर हुई और अब उन्होंने पहले मेरे लिए कपड़े खरीदे, मेरे इनकार के बावजूद। फिर वो हमारे साथ एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई। वहाँ उन्होंने मुझे और रेशम को भी अपने साथ बैठाया और मजबूर किया कि हम मेन्यू देखकर अपनी पसंद का ऑर्डर करें। मैं ही नहीं, रेशम भी अच्छे होटलों में जाने और खाने का तजुर्बा रखती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो कोई सादा सी चीज़ मंगवाए,
مگر اس نے اٹیلین اور چائنیز منگوائے۔ مجھے حاجرہ بیگم کے چہرے پر حیرانی نظر آئی۔ وہ ریشم کے اعتماد کو بھی حیرانی سے دیکھتی رہی۔ ریشم سے بلا ارادہ غلطی ہو چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ خرابی اس دن ہوئی جب ایک ہفتے بعد میں ان کے ساتھ پارک میں اکیلا تھا۔ میں پیچھے رہ کے ویل چیئر کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ کبھی پھولوں کی رنگینی پر خوش ہوتی تھی اور کبھی دوڑتے بھاگتے بچوں کو سبزے پر گرتے قلابازی کھاتے دیکھ کر ہنستی تھی۔ وہ دونوں بھی ایسے ہی تھے۔ ان کی زبان سے نکل گیا، کون دونوں؟ میں پوچھ بیٹھا اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ظاہر ہے وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں بات کر رہی تھی اور یہ 50 سال پہلے کی بات تھی۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور میں نے آگے ہو کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں ہے۔ ریشم برقعے میں تھی مگر نقاب ہٹا کے رکھتی تھی اور پارک کے دوسرے کنارے پر بنے ہوئے سٹال سے کون آئس کریم لینے گئی ہوئی تھی۔ اس کی فرمائش بھی حاجرہ بیگم نے کی تھی۔ اچانک میری نظر دیوار پر لگے جنگلے سے باہر سڑک پر گئی جہاں ٹریفک رواں تھا۔ جنگلے کی دوسری طرف فٹ پاتھ تھی، اس پر دونوں طرف سے لوگ آ جا رہے تھے۔ کافی فاصلے پر میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ سلونی تھی۔ میں بے قابو ہو کے لپکا اور لوہے کی گرل کو تھام کر چلایا، سلونی! اوپر نوکیلی سلاخیں نہ ہوتی تو شاید میں جنگلے پر چڑھ کر دوسری طرف کود جاتا۔ وہ عورت ایک رکشے میں بیٹھ گئی لیکن بیٹھنے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم تھی، اعتراف رکھتی تھی کہ وہ سلونی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو متوجہ ہی کیوں ہوتی۔ لگتا ایسا ہی تھا کہ وہ فرار ہو گئی۔ پیچھے سے ریشم نے آواز دی، بھائی دیکھ کیا رہے ہو، آئس کریم پکڑو۔ رکشہ جا چکا تھا مگر میں جنگلے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑا تھا۔ ریشم کی آواز پر میں پلٹا اور اس سے آئس کریم لے لی۔ کون تھا؟ حاجرہ بیگم نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ایک جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ جاننے والا یا جاننے والی؟ چلو۔ میرا خیال تھا کہ بات ختم ہو گئی۔ ریشم نے اشارے سے پوچھا کہ کون تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس رات کھانے کے بعد حاجرہ بیگم نے مجھے طلب کیا، ذرا ادھر تشریف لائیے مولانا، بیٹھیے۔ اب وہ مجھے مذاق یا بے تکلفی میں کبھی کبھی مولانا کہتی تھی کیونکہ میری سیاہ داڑھی اب ایک مشت ہو چکی تھی۔ میں سامنے بیٹھ گیا۔ فرمائیے، کیا حکم ہے؟ حکم نہیں، کچھ پوچھنا تھا آپ سے، اگر آپ سچ بتائیں۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا آپ سے؟ اس لیے کہ اب تک بولتے رہے ہو۔ یہ سلونی کون تھی؟ میں نے حواس برقرار رکھے مگر ریشم کے چوکنے سے خرابی ہوئی۔ مجھے فوراً ایک جھوٹ تراشنا پڑا۔ وہ ایک رشتہ تھا کبھی، آج بہت عرصے بعد نظر آئی تو میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، لیکن وہ اجنبی بن گئی۔ ریشم نے میری بات کو آگے بڑھایا، ہمارے حالات نہ بگڑتے تو بھائی کو یہ صدمہ نہ جھیلنا پڑتا۔ وہ بھابھی بن کے ہمارے گھر آ جاتی، لیکن وقت بدلا تو سب کی نظریں بدل گئیں۔ حاجرہ بیگم نے جیسے اس کی بات نہیں سنی اور میری طرف وہ جواب طلب نظروں سے دیکھتی رہی۔ مولانا، میں نے کہا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے بتانے کو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، تم کون ہو؟ تم دونوں۔ میں نے نارمل رہنے کی ناکام کوشش کی۔ ہم بتا چکے ہیں آپ کو سب کچھ۔ وہ جھوٹ تھا، نہ تمہارا نام خاور سلیم ہے اور نہ یہ نور ہے۔ میں نے معلوم کرا لیا ہے، جو پتہ تم نے بتایا تھا وہاں تمہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جو مجھے زیادہ طویل محسوس ہوا۔ ریشم نظریں جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سوچ لیا نیا جھوٹ؟ بالآخر حاجرہ بیگم نے اس خاموشی کو توڑا۔ میری مجبوری تھی بیگم صاحبہ، ہم دونوں کی جان خطرے میں تھی اور اب بھی ہے۔ یعنی سچ نہیں بتا سکتے تم؟ ٹھیک ہے، میں بھی رسک نہیں لے سکتی۔ سامان اٹھاؤ اپنا، بھی اپنے پیسے لو اور چلے جاؤ دونوں۔ یہ بات نہیں ہے، آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری وجہ سے آپ پریشان نہ ہو۔ ہمارے حق میں یہی بہتر تھا کہ ہم گمنام رہیں۔ میں آپ کو سچ بتا دوں گا، لیکن اس کے بعد ہمارا یہاں رہنا مشکل اور خطرناک ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اس لیے کہ آپ دوبارہ تصدیق کرائیں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تصدیق کرنے والا کون ہے، یہ نہ ہو کہ وہ بھی پھنس جائے۔ تم سب کی فکر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا سوچ کے آئے تھے تم یہاں؟ کہاں سے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری بہن نہیں ہے تو شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کہاں سے بھگا کر لائے ہو اسے؟ بس حاجرہ بیگم، ریشم کے بارے میں کوئی غلط کہے یا سوچے، یہ مجھے منظور نہیں۔ ہاں، اس کا نام نور نہیں، ریشم ہے، اور یہ میری سگی بہن بھی نہیں، مگر نہ میں اس کو بھگا کے لایا ہوں اور نہ میرے دل میں کچھ تھا سوائے اس کو بچانے اور کسی دن عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کرنے کے، جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے۔ میرا نام ہے ملک سلیم اختر۔ میں آپ کو وہ شناختی کارڈ بھی دکھا دوں گا جو مرادہ والی کے چودھری انور علی نے بنوا کے دیا تھا۔ یہ مرادہ والی کہاں ہے؟ شناختی کارڈ میں میرا مستقل پتہ یہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، میرا اصل نام تو خاور ہی ہے۔
میں اپنی بیوی کے ساتھ لاہور جا رہا تھا کہ مرادہ والی کی نہر پر ایک حادثہ پیش آیا۔ ہم جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے وہ حفاظتی جنگلہ توڑ کے نہر میں جا گری۔ مجھے تو اس لڑکی نے بچا لیا، میں نہر میں بہتا جا رہا تھا، یہ مجھے نکال کر اپنے گھر لے گئی۔ یہ اکیلی نہیں تھی، دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی تھی۔ اس وقت ریشم کا باپ بھی زندہ تھا، ماں نہیں تھی۔ باپ بیٹی نے مجھے صحتیاب ہونے تک اپنے گھر میں رکھا۔ اور تمہاری بیوی؟ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈوب کے مر گئی ہوگی۔ صحتیاب ہونے کے بعد میں کافی عرصے ریشم کے گھر میں رہا اور اس کی تیمارداری نے ہی مجھے نئی زندگی دی۔ میں نے نہر کے ساتھ ساتھ دونوں طرف کے علاقے میں آباد لوگوں سے پوچھا مگر نوری نہیں ملی۔ میری عدم موجودگی میں یہ ہوا کہ ریشم کے باپ کو چودھری اکبر نے قتل کرا دیا۔ وہ مرادہ والی کے جاگیردار کا بیٹا تھا، انتہائی بدچلن اور عیاش۔ اس کی مدت سے ریشم پر نظر تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کرا دے، لیکن ریشم کے علاوہ کچھ انصاف پسند لوگوں نے مجھے بچا لیا۔ اکبر شادی کرنا چاہتا تھا نور، میرا مطلب ریشم سے؟ نہیں جی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی پیر اظہر علی شاہ کی بڑی بیٹی تھی۔ پیر صاحب اس کے تایا تھے اور ان کا علاقے میں بڑا اثر و رسوخ ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مرید و جانثار ہیں ان کے۔ میں نے نام سنا ہے ان کا، شاید ایک ملازم تھا میرا جو اس کا مرید تھا۔ اکبر کے بعد ریشم کے ساتھ مجھے بھی اٹھوا لیا گیا اور حویلی میں قید کر دیا گیا۔ اکبر کا تو کام ہی یہ تھا، شراب کے نشے میں دھت رہتا، پرائی بہو بیٹیوں کو اٹھواتا، جو شور مچاتا اس کی آواز کو طاقت سے یا پولیس کی مدد سے دبا دیتا۔ اس کی بیوی سب برداشت کرنے پر مجبور تھی اور پیر صاحب بھی داماد کے معاملے میں بے بس تھے۔ نہ جانے کیسے اکبر کی بیوی کو شک ہو گیا کہ اس کا شوہر ریشم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے عیاشی کو وہ چودھریوں کی عادت اور فطرت سمجھ کے برداشت کرتی تھی، لیکن شوہر کی دوسری بیوی کو حویلی کے اندر اپنے برابر کی حیثیت میں قبول کرنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس نے اپنے پیر باپ سے شکایت کی اور پیر سائی نے اپنے مریدوں سے ریشم کو اٹھوا لیا۔ ان کا بیٹی کے گھر میں آنے جانے کا حق برقرار تھا، وہ اکبر کے تایا بھی تھے۔ بعد میں اکبر کا قتل ہو گیا۔ یہ بھی اس کے سسر نے کرایا ہوگا؟ پتہ نہیں جی، لیکن اکبر کی جگہ اس کے بھائی انور نے لے لی۔ وہ اچھا آدمی تھا، اس نے مجھے اپنا مشیر بنا لیا اور یہ میرا شناختی کارڈ بھی بنوا کے دیا۔ لیکن پھر ایک نئی مشکل آ گئی۔ پیر سائی نے مجھے مطلع کیا کہ وہ ریشم سے عقد ثانی کر رہے ہیں اور مجھے پیشکش کی کہ میں ان کی بیوہ ہو جانے والی بیٹی کو نکاح میں لے لوں تو میں ان کا وارث اور گدی کا جانشین بن سکتا ہوں۔ وہ اچھی عورت نہیں تھی اور خود پیر سائی بھی ایک فراڈ تھے۔ بس بیگم صاحبہ، میں ریشم کے ساتھ وہاں سے نکل بھاگا۔ مجھے اندازہ ہے کہ پیر سائی نے کتنی بے عزتی محسوس کی ہوگی۔ اس کے منہ پر 2 تھپڑ پڑے تھے۔ ریشم نے اس کی دولت اور غیرت پر تھوک دیا تھا اور میں نے اس کی گدی نشینی پر۔ یہ ابھی 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ پیر کے حکم پر جان دینے والے مرید ہمارے تعاقب میں ہوں گے اور ہمیں ہر جگہ تلاش کر رہے ہوں گے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے اور ریشم کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ ہم نے اپنا نام اور حلیہ بدل لیا تھا۔ یہ داڑھی بھی میں نے اسی لیے بڑھائی ہے۔ ریشم برقعے میں پھر بھی محفوظ ہے۔ قسمت نے ہمیں آپ کے گھر میں پناہ کا آسرا فراہم کیا۔ آپ جیسے چاہیں میری بات کی تصدیق کرا لیں، بس خیال رہے کہ ہمارے ساتھ خود آپ پر کوئی آفت نہ آئے۔ ہم تو صبر شکر کے ساتھ یہاں وقت گزار رہے ہیں اور خود کو محفوظ بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔